ایک معروف یوٹیوبر ہیں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، ان کو گرفتار کیا گیا لاہور ایئرپورٹ سے۔ جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ اب ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ڈکی صاحب تھے جس کو ہماری یوتھ اپنا آئیکن مانتی تھی، یہ پاکستان میں ایک پائریٹڈ سائٹ ہے جوئے کی، یہ باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ اور بھی ہیں یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں جو اس طرح کی انلیگل چیزوں میں، انلیگل ایپس کی جو ہے وہ کر رہے ہیں پروموشن اور وہ پیسے کما رہے ہیں۔ اور جہاں تک میری بات ہوئی ہے ایف آئی اے میں ایک بڑے ہائی آفیشل سے، انہوں نے کوئی 7 سے 8 دفعہ اس کو بلوایا ہے۔ اچھا، اور یہ نہیں گیا۔ پھر جب اس کو پتا چلا کہ میرے خلاف اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھاگ رہا تھا ملیشیا۔ یہ اس کی بڑے کھاتے کھلیں گے اور پھر یہ وہ آٹو ڈرائیو گاڑیاں ہیں، سویا ہوا موٹر وے پہ۔ آپ کی پرسنل جیلسی تو نہیں ہے جس سے آپ میں ہوں ہی نہیں، میں نہ یوٹیوبر ہوں نہ میں ٹک ٹاکر ہوں۔ ڈکی بھائی آپ کو اپروچ کر لیتے ہیں فار انسٹنس، وہ کہتے ہیں آئے جی میرا کیس لڑیں پروفیشنل۔ دیکھیں میں یہاں پہ منافقت نہیں کروں گا کہ جی میں اس کا کیس نہیں لوں گا، میں فیس لوں گا، میں کیس کروں۔ تو یہ ساری جتنی بھی سیکشن ہے یہ ساری بڑی سیریس ہے۔ اگر یہ پراپرلی اس کو ٹرائل ہو جاتا ہے، اگر انفارچونیٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی این این اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ آج جو اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں ان کا تعلق قانون سے ہے، معروف قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور قانون کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ علی جعفری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ اچھا، آپ کو بلانے کا اور زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ایک معروف یوٹیوبر ہیں اور سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، اور ان کو گرفتار کیا گیا لاہور ایئرپورٹ سے، اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ ملیشیا اپنی اہلیہ کے ساتھ ہمراہ جا رہے تھے 2 دن کے لیے، اور وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کیا ہوا ہے علی بھائی، آپ کچھ بتاتے ہیں اس بارے میں؟ جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ اب ہوا ہے۔ اچھا، آپ اپنی یوتھ کو دیکھیں، جو بچے بیچارے میٹرک کے انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے آپ پوچھیں جب ہم تھے تو ہمارے کچھ اور کسی نے کہنا میں نے پائلٹ بننا ہے، کسی نے کہنا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے کہنا میں نے انجینئر بننا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے رجب بٹ بننا ہے، میں نے ڈکی بھائی بننا ہے۔ اور دیکھیں آپ، یہ چلیں سوشل میڈیا تو ابھی آیا، اب یہ جوئے کی بکیں ہوتی تھیں، آپ تو اینکر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، تو چھاپے بھی ہونے، گرفتاریاں بھی ہونی۔ تو وہ جوا اگر آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں کسی ڈیرے کے اوپر وہ بھی جوا ہے، اور وہ جوا اگر آپ اس موبائل کے اوپر کھیل رہے ہیں وہ بھی جوا ہے۔ تو یہ جو ڈکی صاحب تھے جس کو ہماری یوتھ اپنا آئیکن مانتی تھی، یہ پاکستان میں ایک پائریٹڈ سائٹ ہے جوئے کی، یہ باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جتنی گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ عیاشیاں، یہ فارن ٹرپس، یہ کوئی سوشل میڈیا ویوز کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی یوٹیوب ان کو اتنا ہی پیسے دے رہی ہیں، یوٹیوب کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کی، اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ اور بھی ہیں یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں جو اس طرح کی انلیگل چیزوں میں، انلیگل ایپس کی جو ہے وہ کر رہے ہیں پروموشن اور وہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے، اور جہاں تک میری بات ہوئی ہے ایف آئی اے میں ایک بڑے ہائی آفیشل سے، انہوں نے کوئی 7 سے 8 دفعہ اس کو بلوایا ہے۔ اچھا، اور یہ نہیں گیا۔ ہاں جی، وہ نوٹس انہوں نے بھیجے ہیں، 161 طلبی کے۔ پھر جب اس کو پتا چلا کہ میرے خلاف اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھاگ رہا تھا ملیشیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اب یہ کہہ یہ رہا ہے، جو مجھے پتا چلا ہے ایف آئی اے سے، کہ جی میں کسی ایونٹ کے لیے جا رہا تھا 2 دن کے لیے، میں بھاگ نہیں رہا۔ اچھا علی صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، تو آج میں سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں کہ جب آپ پر یا کسی پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے، جو یہ ٹک ٹاکرز ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آ رہے، آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہے، تو وہ وکٹری کا سائن بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ایک ہمارے یہاں کلچر، ایسے کر کے وکٹری کا نشان، سیاستدان ہو، بیوروکریٹس، کوئی بھی ہو، یہ اب سارے پاکستان کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ وکٹری کا سائن بنا رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں جعفر صاحب کہ یہ وکٹری کا سائن جب آپ نے دیکھا آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ کیونکہ آپ تو قانون دان ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے۔ دیکھیے یہ اوور کانفیڈنس ہے۔
لائک جس طرح رجب بٹ کے اوپر لاسٹ ٹائم ہوا تھا, وہ جب اس نے توہین مذہب والی اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی, اس نے باہر بیٹھ کے مینیج کیا مدعیوں کو, جس طرح سے بھی اس نے مینیج کیا وہ واپس آ گیا. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس خود اتنا پیسہ ہے, یا جو ہمارے مائی باپ ہیں, جو ہمارے فائنانسر ہیں, وہ چیزیں مینیج کر لیں گے, تو یہ 1-2 دن کی بات ہے. تو ذرا پبلک میں اپنا ایک کہ ڈرا نہیں ہے, اپنے آپ کو بریو اور یہ ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ اس طرح کے سائن وہ دیتے ہیں. ادروائز جتنی اس کے اوپر اس دفعہ دفعات لگی ہیں, موسٹلی 3 سال سزائیں ہیں. 420 اگر دیکھیں تو اس کی 7 سال سزا ہے. 294 بھی ہے, جس میں یہ پبلکلی جو چیزیں یہ غلط طرح کا یہ دیکھیں نا یار, اپنی بیویوں کو پکڑ, میں کہتا ہوں جتنی معاشرے ہمارے کی سب ان لوگوں نے کر دیا نا, سب سے پہلے ٹک ٹاک بند ہونا چاہیے. اگر ٹک ٹاک ایپ بند نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں ٹک ٹاک لائیو فوری طور کے اوپر بند ہونا چاہیے. بیڑا غرق انہوں نے کر دیا, فحاشی کا کانٹینٹ اس پہ آ رہا ہے, بیڑا غرق کر دیا یار. ہماری یہ تعلیمات ہی نہیں ہے, ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, ہمارا یہ معاشرہ اس طرح کی چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اب اور مسئلہ کیا ہے کہ اس کو فالو کون کر رہے ہیں؟ آپ کا فیوچر فالو کر رہا ہے اس کو, آپ کی ینگ جنریشن فالو کر رہی ہے. تو یہ کیس تو بڑا تگڑا ہے. جو میری ایف آئی اے آفیشیل سے بات ہوئی ہے, جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اس میں پراپرلی ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اچھا, اور دیکھیے گا, اور اس میں بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں. ابھی تو فون اس کا فرانزک کے لیے وہ بھیج رہی ہیں. جب یہ فرانزک ہو کے آئے گا, ایک وکاس نام کا کریکٹر بھی آیا ہے, اور یہ کنٹری مینیجر ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک باقاعدہ, یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے کوئی یہ تو پلی لے ہی نہیں سکتا کہ میں نے غلطی سے کسی چیز کو پروموٹ کر دیا. یہ باقاعدہ ان سے پیسے لیتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, منی ٹرانزیکشن ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. پھر اس نے ایک اور کام کیا ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, یہ منی لانڈرنگ بھی کرتا رہا. بالکل, وہ دوسرے ٹک ٹاکرز بھی کرتے ہیں, وہ ایک پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے, ایسے ہی آپ کو پتا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے علی صاحب, یہ سب ایک ہی سکہ, اس کے رخ چینج ہیں, چہرے تبدیل ہیں. تو کام یہ منی لانڈرنگ کا کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے پیچھے کون ہے جس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں, کانٹینٹ کریٹر کتنے لوگ ہیں, سبھی بنے. آپ ایک پاکستان کا ایک نامور چینل ہے, آپ اپنے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, اچھے ویوز ہیں آپ کے, کتنے پیسے کما لیتے ہیں. اور آپ کا کانٹینٹ جس طرح کا ہے, ایون جتنے دوسرے میڈیا والے ہیں کہ ہر روز ایک نئی سٹوری ہے. جی ہاں, یہ ہوتا کیا ہے, سب سے پہلے یہ کرتے ہیں یہ چیزیں مینیج کر کے جعلی طریقے سے, فیک طریقے سے یہ اپنے سبسکرائبرز لیتے ہیں, ویوز لیتے ہیں, جو کہ اب تو باقاعدہ آپ فیس بک کھول لیں, آپ ٹک ٹاک کھولیں, اس کے اوپر وہ اشتہار آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے ویوز اتنے میں لیں اور اتنے سبسکرائبر. یہ اس طرح سے کر کے پھر اس طرح کی جو پائریٹڈ کمپنیز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں. پھر اگلا رہا کسر وہ پورا کر دیتی ہیں کہ وہ ان کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ کر دیتی ہیں اور ان کو مزید لوگوں میں. اور آپ دیکھیں لاکھوں لوگ اس وقت ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اس اسٹیٹس کے اوپر پہنچے ہیں, جو ڈکی کے پاس ہے, جو رجب کے پاس ہے, یا اکا دکا کوئی اور. تو یہ سارا ایک پری پلان, ویل مینیج. اور اگر آپ باہر کی دنیا دیکھیں گے نا تو اس طرح کی بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. جس طرح ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹک ٹاک کی بات کی, تو بہت سے ممالک پہ ٹک ٹاک کو بین کیا ہے سوسائٹی نے کہ نئی نسل اس میں انٹرسٹ نہ لے, دلچسپی نہ لے, وہ اپنی تعلیم سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں نا, ڈکی بھائی کے اگر کچھ فالوورز ہیں پاکستان میں, اچھے لوگ ان کو فالو کرتے رہے ہیں, یہ کتنا بڑا سوال ہے ان لوگوں کے لیے کہ اب وہ قمار بازی کا ان پہ مقدمہ ہو گیا, دھوکہ دہی سمیت دیگر دفعات ان پہ لگ گئی ہیں. اور NCCI کا کہنا ہے کہ ملزم کے موبائل فون سے اہم ثبوت بھی حاصل ہو چکے ہیں, اور ملزم سعد عرف ڈکی بھائی کی بیرون ملک فرار کی کوشش میں ہم نے ان کو پکڑا ہے. FIR کا متن ہے, ملزم پر آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے. FIR, ملزم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جوا کھیلنے والی ایپس کو فروغ دیا, اور ملزم پر عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ان کو جو ہے ملوث کرنے کا الزام بھی ہے. یہ متن ہے FIR کا, کہ جو لوگ آپ کے فالوورز ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ ان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں جہاں پر آپ کا یہ حال ہو رہا ہے. دیکھیں, ایک بچہ جو کہ ابھی میٹرک جس نے نہیں کیا یا انٹر میں ہے, یا ایک بڑے غریب اور مڈل کلاس فیملی سے ہے, جب وہ دیکھے گا
کہ ایک بندہ صبح آتا ہے 7-8 منٹ کا ولاگ بناتا ہے اور اس کے پاس گاڑی ہے 4 کروڑ کی, اس کا گھر ہے 10 کروڑ کا, وہ کپڑے مہنگے پہنتا ہے, وہ پوری دنیا گھومتا ہے, تو وہ لازمی آئے گا اس طرف, وہ آئیڈیالائز کرے گا, وہ کہے گا کہ ڈکی بھائی آپ کیسے اتنے امیر ہوئے. اور پھر ڈکی بھائی اس کو کیا کہیں گے, وہ یہ تو کہیں گے کہ یوٹیوب پہ آ جا, ٹک ٹاک پہ آ جا, ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میں بیسیکلی یہ کرتا ہوں, یہ ایک ایپ ہے, اس کے اوپر فلاں بندہ فلاں, یہ ان کے فیک آگے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, جائیں جی ان کے ساتھ بات کریں اور ان کے ساتھ مل کے آپ یہ کریں اور آپ کروڑوں روپے کمائیں, جو کہ چیزیں ابھی یہ سارا میری ڈسکشن ہوئی ہے بڑی ایک ہائی آفیشل سے بھی رستے میں آتے ہوئے, یہ ساری چین وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوٹیوبرز مختلف برانڈس کی جو پروموشن کرتے ہیں اور یہ سب ہی انہی کی چین ہے, یہ صرف آغاز ہوا ہے اور اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے جتنے بھی ہے, یہ پروموشن کرتے ہیں مختلف ایپس کے ساتھ اور لوگوں کا کہتے ہیں کروڑوں روپیہ ڈوب گیا جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا. بھائی بہت لوگوں نے کمپلینس بھی کی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اب ایک بندے نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا نا, وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے. اب ایک بندہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں ڈائریکٹ, آپ ایک لاگ ان کرتے ہیں کہ ایپ کو اور اس کے اوپر جا کے کرتے ہیں, تو ظاہر ایک سادہ بندہ تو نہیں اس کو پتا ہوگا کہ میں کس کے خلاف جا کے کمپلین کروں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی کئی کمپلینس تھی جو پورٹل کے اوپر آن لائن آتی ہیں کہ جی یہ ایپ ہے اس کو بین کیا جائے, یہ ایپ ہے بین کیا جائے, اور کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس طرح کی جتنی پائریٹڈ ایپس ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا یہ جتنے میں آج اپنے یوتھ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ دیکھیے گا ان قریب 1-1.5 ماہ میں آپ کے جتنے یہ آپ کے آئیڈیل تھے یہ سارے کسی نہ کسی اسی طرح کی پائریٹڈ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے, اور اسی طرح سے یہ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ویزا لگوانا ہو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. جی ہاں, انہوں نے جس مرضی ملک جانا ہو ان کے لیے کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. بالکل, جس طرح فلموں میں نہیں جاتا ہیرو, وہ بھی کئی جگہ پہ دکھانا پڑتا ہے. ان کی تو بڑی لگژری لائف ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کتنا پیسہ کما لیا ہے. اچھا, سنا ہے کہ ڈکی بھائی ایک ویڈیو کا 2 سے 3 ملین روپے تک یہ لیتے رہے ہیں, تو یہ جو گیمبلنگ ایپس ہیں ان سے اتنے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. اور ایک اور میرا آپ سے سوال ہے, چونکہ آپ معروف قانون دان ہیں, کہ قانونی طور کے اوپر ہمارے اب چونکہ ڈیجیٹل ایرا کا دور ہے, یہ کیا دور ہے, تو یہ کتنا آسان ہے کہ ہم اس کو ان ویب سائٹس کو ریسٹرکٹ کر دیں حکومتی لیول پر. یہ آسان نہیں ہے آپ کو؟ یہ کرتے ہیں, اس کو بند کرتے ہیں, بین کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس وہ ہے وہ جس کے ساتھ آپ جا کے ہاٹ اسپاٹ کی کیا کہتے ہیں اس کو, اب میں اتنا سوشل میڈیا کا نہیں ہوں, لیکن وہ پروکسی جو کر کے تو یہ چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے کر کے تو یہ اس کو چلا لیتے ہیں. ان چیزوں کو بھی بیان کرنا چاہیے جو بھی انہوں نے وہ کیا ہے سارا فائر وال کا, اس کو یہ چیزیں بھی اس میں لانی چاہیے تاکہ یہ جو بھی اس کو یار کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جس کے ساتھ یہ ساری ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. اس کو کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کے فون پہ ہی اویلیبل ہے چیز. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں پھر بہت سے لوگوں کے حصے ہوں گے, ساری پارٹیسپیشن ہے, بہت سے لوگوں تک ہاتھ پہنچ سکتا. دیکھیے پتہ کیا ہے, ہمارے پاکستان میں نا ایک بڑا انفارچونیٹ ہے, میں خود قانون کا طالب علم ہوں, کہ یہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قوانین موجود ہیں, یہ نہیں ہے کہ قانون نہیں ہے, قوانین موجود ہیں, قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب تک آپ قوانین کو باقاعدہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی یہاں پہ کیا بندہ کرتا ہے, جس بندے کے پاس پیسہ ہے جو مرضی اس سے جرم کروا لو, ہاں جی, وہ کہے گا جی میں آ جاؤں گا مہینے 10 دن 15 دن میں, کہتا ہے کہ جی میرے پاس سارٹ آؤٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ جتنی بین ویب سائٹس ہیں یا جتنی بین یہ اس طرح کی ایپس ہیں وہ آپ لگاتے ہیں, وہ پراکسی والا, اور وہ آپ اس کو کھول کے وہ جس طرح ایک ٹویٹر تھا, ایکس اسٹیٹ نے بند کیا لیکن ساری دنیا چلاتی رہی ہے, وہ چلاتی رہی ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, اور جہاں پہ چل رہا ہے امیڈیٹلی اس بندے کو گرفتار کریں. یہ آپ چونکہ قانون دان ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا وزارت داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے, اگر کسی بندے کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو 3 طرح کی لسٹ ہوتی ہے ان کے پاس. ایک ہوتی ہے یہ ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ کہتے ہیں, تمام تر سیاستدانوں کے نام اس میں ہم نے دیکھے ہیں, سابق وزیر اعظموں کے نام ہم نے اس میں دیکھے ہیں. پھر PNIL پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ, پھر ایک ہے بلیک لسٹ جسے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ PNIL میں تھا. اچھا, یہ اسی کے ساتھ یہ اس میں تھا کہ اس کے اوپر انہوں نے چیک رکھا ہوا تھا
کہ اگر یہ کوآپریٹ نہیں کرتا اور یہ اس طرح سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے, اور ہم سے پرمیشن جب تک یہ نہیں لے گا تو یہ ٹریول نہیں کر سکے گا. ابھی بھی اگر یہ انویسٹیگیشن جوائن کرتا اور یہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اجازت لیتا کہ میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں, اپنی ڈیٹیل دیتا, میں بھی وہ اس کو جانے دیتے. لیکن اس نے کیا کیا, کیونکہ یہ چور تھا نا یار. یہ کس طرح سے آپ ایک بندے سے پیسے لے رہے ہیں, اس کی تمام ٹرانزیکشنز موجود ہیں, پھر آپ اس بندے کے ملازم بھی ہیں, ٹھیک ہے, ڈینائل تو کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جو جوا ایپ ہے اس کا یہ کنٹری مینیجر ہے پاکستان میں, بالکل ہے, وہاں سے پیسے لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تو جو اس کا آفینس ہے وہ پروفڈ ہے, ٹھیک ہے. مزید اب انویسٹیگیشن یہ ہو رہی ہے, 2 دن کا اس کا ریمانڈ ہوا ہے کہ اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں, یہ اور کیا کیا کرتا ہے, یہ چین کہاں پہ جاتی ہے, اور جس طرح سے یہ بندہ جس شکل و صورت کا ہے, انفارچونیٹلی میں اس کی وہ باڈی شیمنگ نہیں کر رہا, لیکن جس شکل و صورت کا ہے اور جتنا کہ یہ پڑھا لکھا ہے, یہ اس کے بڑے کھاتے کھلیں گے. یہ بہت سے لوگوں کی کریڈیبلٹی دیکھیں, انہوں نے اپنے ریسٹورینٹس بھی بنا لیے ہوئے ہیں, وہ سارا گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے ساتھ مل ملا کے ساتھ اور لوگوں کو جوڑ کے, اور پھر یہ وہ آٹو ڈرائیو گاڑیاں ہیں, سویا ہوا ہے موٹر وے پہ. یہ دیکھیں نا یہ چیزیں, بے شک آپ ایک سگنل توڑتے ہیں, آپ لا کو تو لکھ رہے ہیں نا کہ جی میں سمجھتی کچھ نہیں, آپ کی پرسنل جیلسی تو نہیں ہے جس طرح سے آپ بڑی میں ہوں ہی نہیں, میں نہ یوٹیوبر ہوں نہ میں ٹک ٹاکر ہوں, میرا آپ دیکھ لیں, میں ایون 1-2 کیسز تھے بڑے مشہور, تو مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ بھی دیا, میں نے کہا کبھی سوچنا بھی نہ, مجھے میرا کام ہے میں وہ کر رہا ہوں. جیلسی ہوتی ہے سیم فیلڈ میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے گھر میں جب میں دیکھتا ہوں اپنے بھتیجے بھانجے ادھر ادھر میں دیکھتا ہوں, تو وہ ماموں چاچو آپ نے ڈکی بھائی کا ولاگ دیکھا, پڑھنا بعد میں پہلے ولاگ دیکھنے. لیکن آپ کا کالا کوٹ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, دیکھیں نا, ایک آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے اور آپ قانون دان ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی کیس ہے تو وہ آپ کے پاس آئے گا, آپ اس کا کیس لیں گے. اگر ڈکی بھائی آپ کو اپروچ کر لیتے ہیں فار انسٹنس, وہ کہتے ہیں آئے جی میرا کیس لڑیں, وہ تو پروفیشنل. دیکھیں میں یہاں پہ منافقت نہیں کروں گا کہ جی میں اس کا کیس نہیں لوں گا, میں فیس لوں گا, میں کیس کروں گا. اور کتنے لوگ ہیں, ہم کرمنلس کے کیس بھی کرتے ہیں, ہم سم ٹائم کمپلینرز کی طرف سے, مظلوم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, ہمارا تو یہ پروفیشن ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دیکھیں اب دنیا دیکھیں, ایک بندہ ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے, وہ موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے, وہ جی ایک ٹیچر ہے جس نے زندگی میں 10 کتابیں لکھی ہیں, وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہے. ایک بندہ ہے وہ انجینئر ہے, اس نے برج خلیفہ بنایا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے. ایک وکیل ہے جس نے بڑے بڑے مرڈر کیسز سالو کیے ہیں اور بڑے بڑے کیسز جیتا ہے, وہ آ کے سوشل میڈیا پہ کسی کو بتا رہا ہے کہ یار وکالت کیا ہے, سمجھ آتی ہے. او بھائی تم لوگوں کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ ڈکی ہو گیا, رجب ہو گیا, ان کی ڈگریاں ابھی تک کسی نے دیکھی ہیں؟ ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں؟ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ایکسپیرینس کانٹینٹ کریٹر کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کانٹینٹ کیا دے رہے ہیں. یہ سوال, یہی تو سوال ہے سر. اس وقت جس کو پاکستانی یوٹیوب کا شاہ رخ خان کہا جاتا ہے, میں مثال اس کی دیتا ہوں, کیونکہ میں نے نا ڈکی کا تو میں نے آج تک بالکل کوئی کانٹینٹ نہیں دیکھا, جسٹ سنا ہی ہے. اور رجب کی 1-2 ویڈیوز کو پیچھے اس کی تھوڑی سی, ہمارے ایک دوست ہیں میاں بلال صاحب, اس کے ساتھ بھی لگی تھی, تو میں نے وہ کچھ کانٹینٹ اس کا دیکھا. وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے تو کھڑی نہیں ہو رہی, تمہیں کیا وہ فلاں, میں وہ بات ایک بندہ مہذب بندہ نہیں کر سکتا کہ لگا ہوا ہے کچھ اس طرح. تو یہ کانٹینٹ ہے یار. آپ اپنی بیوی سوئی ہوئی کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے, پھر اس کو شاور دلوا کے تو باہر لے آتے ہیں, آپ کا ولاگ ختم ہے. یہ کانٹینٹ ہے. کہاں پہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, کیا ایجوکیٹ کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو. میری جو آپ نے کہا نا, بڑا زبردست آپ کا کوشچن تھا کہ میں بالکل ہی میں ایک اس کے اگینسٹ بات کیے جا رہا ہوں, لیکن میری جیلسی تب ہوتی کہ میں بھی یوٹیوبر ہوتا. اس کی 8 ملین ہے, میرے 800 ہوتے, میں کہتا یار میں بھی لگا ہوا ہوں, ڈکی یہاں پہ نکل گیا ہے. وہ چیز نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, بچے پڑھ نہیں رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. رجب کے گھر کے باہر چلے جائیں, ڈکی کے گھر کے باہر چلے جائیں, ہجوم لگا ہوتا ہے. وہ کون ہے وہ؟ آپ یہ کون ایجوکیٹ کرے گا بچوں کو کہ یہ آپ لوگوں کے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ فراڈ ہیں. ابھی یہ جتنی بھی دفعات لگیں یہ ساری فراڈ کی. اب یہ دفعات پہ بات کر لیتے ہیں. تو مقدمہ 196/25 NCCI نے درج کی ہے. اس میں یہ ہے پروویژنل آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ, پیکا آپ کہہ لیں, اس کا جو دفعات ہیں 13, 14, 24, 25 اس میں شامل کی گئیں. اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 294B اور 420 کی دفعات بھی شامل ہیں. گھیرا زیادہ تنگ نہیں ہو گیا؟ بالکل ہے. اب 13-14 دیکھیں گے تو یہ الیکٹرانک فراڈ ہے. کیا
کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز بنا کے کوئی ڈاکومنٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے, اگر آپ اس قانون کو پڑھیں گے تو ڈاکومنٹ میں ہر چیز آ جاتی ہے, لائک ایپ بھی آ جاتی ہے, الیکٹرانک کرائم. ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ بنا کے کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے, جس طرح یہ ایک ایپ ہے, آپ فراڈ کر رہے ہیں. پھر جو 24 اور 25 ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کوئی بھی خلاف قانون ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. پھر جو 420 ہے یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے فراڈ ہے. 294 کا جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ غیر اخلاقی کہہ لیں یا جو بھی سوسائٹی کے اگینسٹ کوئی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ سوشل میڈیا پہ وہ اس طرح کی کر رہے ہیں. تو یہ ساری جتنی بھی سیکشن ہیں یہ ساری بڑی سیریس ہیں, اور میں نے کہا کہ 3 سال سے 7 سال تک اس کی سزائیں ہیں. اگر یہ پراپرلی اس کو ٹرائل ہو جاتا ہے, یہ اس کیس میں اگر ہماری ایجنسی نے کمپرومائز نہ کیا تو بڑے مضبوط شواہد ہیں. آپ کو بو آ رہی 4-5 کروڑ کی؟ مجھے ایک بندے کے اوپر ٹرسٹ ہے جو اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں نا, سرفراز چوہدری صاحب. جی ہاں, بڑے اسٹرکٹ آنیسٹ ٹیچر بھی رہے ہیں. ان کو میں جانتا ہوں, میری 2-3 ملاقاتیں ہیں. ہی از سچ اے گریٹ آفیسر. ایون ڈائریکٹر صاحب بہت زبردست ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, وہ بھی بڑا میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں. میں یہ آفیسرس کو جو ہائی آفیشلز ہیں ان کو اس کی نگرانی کرنی ہوگی. میں ایون سرفراز چوہدری صاحب کی بڑی نظر ہوتی ہے, وہ سوشل میڈیا کو بڑا فالو کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے سرفراز چوہدری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آپ اس کیس کے اوپر نظر رکھیے گا اور یہ بندہ ٹرائل ہوگا اور اس کو سزا ملے گی. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے چونکہ آپ یوٹیوبر نہیں, آپ معروف قانون دان ہیں, تو کوئی یوٹیوبر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے وہ جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مخبری کی ہوگی کہ ڈکی بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو ذرا چیک کریں. نہیں, اوپن ہے, مخبری کیا کرنی ہے. اچھا, دیکھیں آپ جو آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, یا جو آپ کا سوشل میڈیا جو اب آپ ایک اکاؤنٹ آپ نے بنایا ہوا ہے, آپ اس کے اوپر روزانہ ولاگ کرتے ہیں اور باقاعدہ آپ اوپنلی اس کے اوپر ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن منی لانڈرنگ کسی کو فون تو نہیں کر رہا. منی لانڈرنگ کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ تو ہڈن اکاؤنٹس ہوتے ہیں. نہیں, میں اس کا آپ کو میں بتاتا ہوں منی لانڈرنگ کس طرح سے ہوتی ہے. لائک اب دیکھیں, ایک بندہ باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر یا اپنے ٹک ٹاک کے اوپر باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ اس ایپ کے اوپر آ کے ٹریڈنگ کریں, آپ یہ کریں, آپ اس طرح کریں, آپ کروڑوں کمائیں گے. یہ تو کوئی ہڈن چیز نہیں رہے گی. اب جو منی لانڈرنگ ہے, منی لانڈرنگ اس طرح سے ہے کہ لائک وہ ڈکی خود ہے, ڈکی کے ساتھ کچھ اس طرح کے لوگ انوالو ہو جائیں گے. اب یہ لوگ روز باہر جاتے ہیں, ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ, لائک یہاں پہ کالی اینڈ کان یہاں وہ بڑا مشہور ہوا تھا, پھر اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں. علی بھائی آپ ان ٹک ٹاکرز کے نام لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ منی لانڈر ہے. یہ رجب بٹ منی لانڈرنگ 110%. یس, وہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی غیر قانونی نہیں ہوگی جس میں وہ انوالو نہیں ہوگا. مسٹر پتلو, یس 100%, 110%. ریحان ملک, میں اس کو نہیں میں جانتا, میں نے ان کو تھوڑا بہت میں نے ان کے بارے میں سنا ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا بھی بیٹھے ہیں, جی ہاں, آپ مجھے بتا دیں جتنا بڑا کنٹینٹ کریٹر ہوگا, جتنا بڑا ہوگا, کیا وہ 2-3-4 کروڑ مہینے کا کما سکتا ہے؟ صرف یہ مجھے بتا دیں. صاف ہی نہیں کما سکتے سر آج کل, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ہو ہی نہیں سکتا بھائی, کیا ہو گیا ہے؟ کوئی یوٹیوب والا کس دنیا کا ہے وہ کہ جو چھپڑ پھاڑ کے پھینکی جا رہا ہے؟ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں, یہ اسی طرح کی 2 نمبر کاموں میں یہ انوالو ہوتے ہیں لوگ, اور اسی طرح کی جو پروہیبٹڈ ایپس ہیں یا جو اس طرح کی پائریٹڈ ایپس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. علی بھائی 1xBet, بائنومو, بیٹ 365, یہ 3 ایپس کا ذکر, یہ نومو میں تھا نا, ڈکی کا تو میرا خیال ہے بائنومو میں تھا. ہاں جی. تو آپ چونکہ قانون دان ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ماہر قانون ہے, یہ ایپس شارٹ مختصر اگر آپ بتائیں کیسے کام کرتی ہیں, یہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ چلیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کا واردات یہ ہوتی ہے, آپ یہ اس کو لاگ ان کرتے ہیں, اور یہ بھی میں نے تھوڑا سا جب آپ کا مجھے فون آیا تھا نا 1-2 گھنٹے میں جو میرا آپ کے پاس آنے کا ٹائم تھا, یہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کیا ہے. اب یہ انویسٹ کرواتے ہیں لوگوں سے. اب 100 بندہ ہے, انہوں نے 100 روپے انویسٹ کر دیا, وہ 10,000 بن گیا. اس میں سے 4-5 لوگوں کو یہ 100 کا 200 کر کے دے دیں گے. ڈبل شاہ ایگزیکٹلی. یہ اس کو یہ بھی ان کا پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی لوگوں کو. وہ بیچارہ مر گیا. لوگ کہتے تھے کہ ہم کاروائی نہیں کرنا چاہتے. جب تک نہ سر لالچی زندہ نہ ٹھگ بھوکھا نہیں مرتا. بڑی مشہور. تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اب وہ 10,000 میں سے 600 یہ واپس کر دیں گے, 9400 ان کا. پھر لوگ کرتے کیا ہیں, جس کا 100 ڈوبا ہے وہ کہے گا یار میں 200 کر دا.
یہ ایک سائیکی ہے ہماری. ہم جس چیز میں ہمارا نقصان ہوگا ہم اسی میں سے نقصان پورا کرنے کی کوشش کریں گے. کامران ہوگا, علی جعفری ہوگا, کوئی بھی ہوگا. اور جوئے کے اوپر کیا لوگ اپنے گھر بار بیوی بچے ہار جاتے ہیں, کیا ریزن ہوتی ہے؟ میں ابھی 10,000 ہاروں, میں اگلی دفعہ 20 جیتوں گا, پورا کروں گا, پھر توبہ کر لوں گا. جب 20 جیتے گا تو کہے گا یار 20 اور جیت لاں. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک شیطان ہے نا. بالکل ٹھیک, شیطان بیٹھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ کرے گا جو اس نے کرنا ہے, میں نے اس کو چھوٹ دے دی. لیکن اس کے پیچھے جو انویسٹرز ہیں ایپ کے پیچھے, علی جعفری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے قانونی پہلو بھی ڈسکس کیے, سوسائٹی کی ان چیزوں کو آپ نے اس پہ آواز بلند کی جو سوسائٹی کو اور مستقبل کو تباہ کر رہی ہیں. کوئی آخری پیغام دینا چاہتے ہیں آپ نوجوانوں کو اور ان کو؟ باقی ٹک ٹاکرز تو آپ کو خود ہی جواب دے دیں گے اپنی ویڈیوز میں. میں نوجوانوں کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محنت کرو, پڑھو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, وکیل بنو, جج بنو, پھر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرو, پھر آپ آؤ سوشل میڈیا پہ, آپ کو خود لوگ ڈھونڈ کے لے آئیں گے. میں نے کامران کو اپروچ نہیں کیا, یہ پوچھ لیں آپ اس سے مجھے کہا جی جعفر صاحب آئیں ذرا, میں 5 منٹ ٹائم نہیں, لوگ آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے. پہلے کچھ ایسا کرو. اور یہ جتنے شارٹ کٹ ہیں اس کا انجام یہی ہے. اس کا انجام ایٹ دا اینڈ رجب بٹ کے ساتھ کیا ہوا, بھاگا ہوا ہے باہر. اس کے ساتھ کیا ہوا, جیل چلا گیا ہے. اب یہ ایک دفعہ چلا گیا, آپ دیکھیے گا اس کے اندر کتنی چیزیں نکلتی ہیں, بس تفتیش میرٹ کے اوپر ہو جائے. تو میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے کیریئر پہ توجہ دو, اپنے ماں باپ پہ رحم کرو. پیسہ آئے گا, اس طرح کے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہوتا بھی ہے پیسہ, یا جس طرح ملکوں کے ریزروز نہیں پڑے ہوتے جسٹ دکھانے کے لیے, یہ اسی طرح کا پیسہ ہوتا ہے. یہ وہی شوش ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, جیسا آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے. لہٰذا میں صرف یہ کہوں گا نوجوانوں کو کہ اپنے مستقبل پہ فوکس کریں, پیسہ بھی آئے گا, نام بھی بنے گا, عزت بھی ہوگا. علی جعفری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے ڈکی بھائی کے حوالے سے بات کی کہ آپ کو وہ آگے مشکلات میں نظر آتے ہیں, اور ساتھ آپ نے یہ بات کی کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے, اور ہائی کورٹ کی چھٹیوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.